تو نہ دے یہ تیری مرضی، دے دے تو نوازش ہے۔ ہم فقیروں نے تیرے قدموں میں دامن یہ پسارا ہے، ہم فقیروں نے تیرے قدموں میں دامن یہ پسارا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، مسند فصاحت و بلاغت کے تاجدار کرسی خطابت پر جلوہ بار ہیں، لیجئے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے ملکوتی ترانوں کی گونج میں کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت سید محمد نورانی میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ حق حمدہ، والصلاة والسلام على من لا نبی من بعدہ، وعلى آلہ وصحبہ وأزواجه وعترته، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان اللہ، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم، سبحان اللہ، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، سبحان اللہ۔ حضور شہنشاہ آلود سرکار غیب شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ کہ عرص مقدس کی یہ انتہائی نورانی، عرفانی اور نورانی تقریب پاک، اور جس کی یہ دوسری شب ہے، سبحان اللہ۔ اگر غور سے دیکھو تو اسی میں سب ہے۔ واہ واہ واہ، واہ واہ۔ کل کافی لمبی چوڑی بات ہوگی، آج کیونکہ محفل نعت ہے تو کل ایک دوسرا رنگ تھا، آج ایک دوسرا رنگ، سبحان اللہ، اور میں بھی دفتر حسان میں اپنا نام لکھانے کے لیے سبحان اللہ۔ نعت اور منقبت دو الگ الگ چیزوں کی فرمائش ہے، اور شروع یہیں سے کروں گا، اور جس طرح آپ سنتے رہیں گے اسی طرح پڑھتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ ممبر نور پہ جلوہ بار مشائخ ذوی احترام، شعراء اسلام، حفاظ کرام، سب کی خاص توجہ، اور میرے سامنے دل تھام کے بیٹھی سنی عوام، اور ایک گوشے میں بیٹھی خواتین اسلام، سبحان اللہ۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے مرکز توجہ مکین گنبد خضرا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ آغاز کرتا ہوں۔ دو تین شعر، اس کے بعد جیسا آپ کا موڈ رہے گا ویسا پڑھوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اجازت ہے؟ اب کس کے در کی بھیک لے، اب کس کے در کی بھیک لے، ان کی عطا کے بعد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کس کے در کی بھیک لے، ان کی عطا کے بعد، اب کس کے در کی بھیک لے، اب کس کے در کی بھیک لے، ان کی عطا کے بعد، اب کس کے در کی بھیک لے، ان کی عطا کے بعد،
ارے سب سے بڑے رسول ہیں، سب سے بڑے رسول ہیں، اپنے خدا کے بعد بڑے رسول ہیں، اپنے خدا کے بعد اب کس کے در کی بھیک لیں، ان کی عطا کے بعد۔ خاص توجہ رہے گی، پہلے ہم لوگ مکے جاتے ہیں حج کے دوران، پھر مدینے جاتے ہیں، ایک میسج یہاں سے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ خاص توجہ چاہوں گا قاری رئیس صاحب، آج تو آپ نے اور عمران جے پوری نے تو پورا میدان ہی سر کر لیا ہے، خاص توجہ کے ساتھ سنیے گا، انشاءاللہ پسند آئے گا۔ دیکھیے، اب کس کے در کی بھیک لیں، ان کی عطا کے بعد سب سے بڑے رسول ہے۔ مکے کا نام ام القریٰ ہے، قدیمی نام، اسی سے فائدہ اٹھایا۔ ان کی اپنے خدا کے بعد پہلے حرم کی دید سے آنکھیں ہو پاک صاف، پہلے حرم کی دید سے آنکھیں ہو پاک صاف، ارے پھر جاؤں ان کے شہر میں ام القریٰ کے بعد۔ ام القریٰ کے بعد بہت زمانے کے بعد یہ کلام پڑھ رہا ہوں، اس کا ریدم تھوڑا سا ہلا ہوا ہے لیکن دم کے سہارے پڑھ رہا ہوں۔ اب کس کے در کی بھیک لیں، ان کی عطا کے بعد۔ کل آپ نے ایک واقعہ سنا تھا تقریر میں، مقام غدیر خم کا، اور سرکار نے اپنی زبان سے علی کی ولایت کا اعلان فرمایا تھا، اور فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا میرا بھائی علی بھی مولا۔ اب اس غدیر کی آواز کو سنیں، دیکھیے گا، دل میں اتر جائے تو محبت سے دعا دیجئے گا کہ اب بھی صدا غدیر سے آتی ہے بار بار، اب بھی صدا غدیر سے آتی ہے بار بار، ارے امت کے مولا مرتضیٰ ہے مصطفیٰ کے بعد۔ امت کے مولا مرتضیٰ ہے مصطفیٰ کے بعد، سب کچھ سب سے بڑے رسول ہے اپنے خدا کے بعد۔ اور یہ شعر حاصل کلام شعر ہے، دیکھیے گا، توجہ چاہوں گا علماء کی بھی، تمام لوگوں کی زندگی کے ساتھ دیکھیے گا شعر کی کیفیت ہو کہ عالم بنے فقیہ بنے جانے کیا بنے، لفظ جانے کیا بنے پر عالم بنے فقیہ بنے جانے کیا بنے، عالم بنے فقیہ بنے جانے کیا بنے، احمد رضا نہ بن سکے احمد رضا کے رضا نہ بن سکے
احمد رضا کے بعد سب سے بڑے رسول ہیں اپنے خدا کے بعد. اور یہ بھی بالکل لگتا ہوا شعر ہے کہ پگڑی سمجھتے ہیں؟ اب راجستھان والے نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا کہ پگڑی قدم پہ رکھ کے رضا نے کہا حضور. پگڑی قدم پہ رکھ کے رضا نے کہا حضور. اب دل پہ چھائے نہ کوئی آل عبا کے بعد. دل پہ چھائے نہ کوئی آل عبا کے بعد سب سے بڑے رسول ہیں اپنے خدا کے بعد. اور یہ شعر دیکھیے گا، یہ ایک داستان ہے مظلومیت. مولانا امان اللہ صاحب، مظلومیت کی ایک داستان ہے جو مولا علی کی شہادت سے شروع ہوتی ہے اور آج تک ختم نہیں ہوئی، اور دیکھو کب تک چلے گی. پورے منظر کو میں نے اتار کے 2 مصرے میں سمیٹنے کی کوشش کی اور ایک دعا بھی کی ہے کہ مظلوم بن گیا ہے تیرا خاندان حضور. مظلوم بن گیا ہے تیرا خاندان حضور. اب کربلا نہ ہو کبھی پھر کربلا کے بعد. اب کربلا نہ ہو کبھی پھر کربلا کے بعد سب سے بڑے رسول ہیں اپنے خدا کے بعد. اور مقطع کا شعر سن لیں کہ اشرف پیا کا نام وظیفہ ہے نور کا. اشرف پیا کا نام وظیفہ ہے نور کا. ارے جائے گا خلد میں فقط ان کی صدا کے بعد. جائے گا خلد میں فقط ان کی صدا کے بعد. سب سے بڑے رسول ہیں اپنے خدا کے بعد. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا حسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نے واگرا انٹرنیشنل کانفرنس میں پڑھا تھا اور اس وقت بڑے بڑے نعت خواں پاکستان کے ہندوستان کے سب جمع تھے اور میں نے بہت کھینچ کے پڑھا تھا. اتنا کھینچنے کے لیے جو گلا چاہیے وہ موسم کی مار نے بالکل گلا رکھا ہے اور کوکر سے بھی گلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بس دم ہی کے سہارے پڑھنا ہے اور پوری محبت سے سنیے گا. دیکھیے گا میں دھیرے دھیرے پڑھوں گا لیکن آپ زور زور سے سنیے گا. آئیے اس تصور میں سنیے گا کہ سرکار کا عرس ہے. کل تو میں نے غوث پاک تک بیان روک دیا تھا. آج میرا موڈ جو ہے وہ غریب نواز، پھر سرکار مدار پاک، پھر سرکار مخدوم پاک اور آخر میں سرکار غیب پاک. تو اگر سب سننا ہے تو اسی سننے کے رنگ میں سنو، نہیں تو پھر میں شارٹیسٹ وے پاسبل سے شیرنی دیکھ کے تیزی سے فاتحہ کروں گا اور گزر جاؤں گا. اور انشاءاللہ جلسے کے اخیر میں صلاۃ و سلام کے بعد قل ہوگا. کیا ہوگا؟ قل ہوگا. اور اسی قل میں انشاءاللہ کل ہوگا. پھر جس کی جو قسمت ہے اسے وہ ملے گا. توجہ چاہوں گا. آئیے آ جائیے آئیے
آ جائیے ایک بار یا شاہ شاہ سب آ گئے ہیں، غوث پاک آ گئے، مولا علی آ گئے، غریب نواز آ گئے، سرکار مدار آ گئے، سرکار مخدوم آ گئے، بس سرکار آپ آ جائیے۔ اپنی محفل سجائی ہے، گلشن چشت کے نوجوانوں نے پورا انتظام کیا ہے، سرکار آپ مدینے سے آپ بھی آ جائیے۔ آئیے آ جائیے ایک بار یا شاہ ہے لب دم آپ کا بیمار یا شاہ شاہ آپ لوگ بھی میرے سامنے ہیں۔ آئیے آ جائیے ایک بار یا شاہ ہے لب دم آپ کا بیمار یا شاہ 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 رفتار یا شاہ شاہ تو کہیے آئیے آ جائیے ایک بار یا شاہ ہے لب دم آپ کا بیمار یا شاہ دیکھیے گا، علماء کرام بیٹھے ہیں، سرکار کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق. A man who saw me, it means he has seen already Almighty Allah. جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ غوث پاک کا بھی قول سن لو، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ پیر ایسا ہو کہ اسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اور دل یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ جب میرے یار کا جمال ایسا ہے تو اس کے بنانے والے کا جمال کیسا ہے۔ اب وہ کتنا بدنصیب ہے جو نبی کو دیکھے اور خدا یاد نہ، جیسے ابو جہل ابو لہب۔ خاص توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا اس حدیث کو میں نے کیسے دو مصرے میں پیرونے کی کوشش کی ہے، توجہ ہے۔ من رآنی میرا الحق کا یہی تو راز ہے، رآنی میرا الحق کا یہی تو راز ہے، دید رب کی دید رب کی ہے تیرا دیدار یا شاہ 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 آئیے آ جائیے ایک بار یا شاہ ہے لب دم آپ کا بیمار یا شاہ شاہ۔ توجہ خاص دیکھیے گا، حاصل کلام شعر ہے کہ چہرہ و شمس پہ
بار شاہ ہے لبے دم آپ کا بیمار شاہ شیر دیکھیے گا قاری صاحب خاص توجہ رہے کہ حاسدوں کی چشم بد سے ہے مسلسل سامنا حاسدوں کی چشم بد سے ہے مسلسل سامنا حاسدوں کی چشم بد سے ہے مسلسل سامنا ہے تیری چشم کرم درکار یا شاہ شاہ آئیے آ جائیے ایک بار یا شاہ ہے لبے دم بیمار شاہ مزہ آ رہا ہے آپ لوگوں کو تو تقریر شروع کر دوں مزہ آ رہا نا واقعی اچھا ایک شعر اور سن لو صاحب کیونکہ آج محفل نعت ہے اور دنیا میں بہت سارے شاعر گزرے ہیں حضرت حسان بن ثابت سے لے کر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تک اور ان سے لے کر اس فقیر سید محمد نورانی تک نہ جانے کتنے نعت خواں اور شعراء لیکن 3 ایسے شاعر گزرے ہیں جن کی خوش نصیبی 7ویں آسمان پر سبحان اللہ ان کی خوش نصیبی کا حال یہ ہے کہ انہوں نے حضور کی شان میں نعت لکھی بھی ہے اور جب موقع ملا تو ممبر پہ بیٹھ کے سرکار کو سنائی بھی سبحان اللہ سبحان اللہ انہی میں سے ملک الشعراء حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ دوسرے فخر الشعراء حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرے سلطان الشعراء غلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں کی بارگاہ میں استغاث ان تینوں کے توسل سے اور وسیلے سے بارگاہ رسالت میں ایک شاعر کی حیثیت سے 2 مصرے نظر کیے ہیں توجہ چاہوں گا دیکھیے گا کیونکہ حسان بن ثابت صاحب دیوان ہیں باقی ٹکڑوں میں شاعری کی ہے لوگوں نے اس لیے انہی کا نام لے کے کہا ہے توجہ رہے گی تیار ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے غریب نواز کے نام پہ کہہ دو یا غریب نواز کیونکہ خواجہ کا راجستھان ہے خاص توجہ رہنی چاہیے دیکھیے گا توجہ کے ساتھ کہ مجھ کو بھی ہے نا موڈ مجھ کو بھی حسان کا صدقہ عطا کر دیجئے مجھ کو بھی حسان کا صدقہ عطا کر دیجئے پڑھ رہا ہوں نعت کے اشعار یا شاہ شاہ آئیے آ جائیے ایک بار یا شاہ ہے لبے دم آپ کا بیمار یا شاہ اب دعاؤں کے ساتھ اس فقیر کا مقطع سن لیں اور مقطع میں جو قافیہ ہے وہ قافیہ نہیں وہ میرے لیے کافیہ ہے اور شافیہ ہے سرمایہ حیات ہے میرے پیر و مرشد کا نام ہے اور اسی لیے کہتے وقت ذرا سا تردد بھی نہیں ہے کہ جو کچھ بھی انہی کا ہے اور جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کے مجھے انمول کر دیا
خاص توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا کہ نور کی سے وفا کی راہ میں چلتی رہے، نور کی سانسیں وفا کی راہ میں چلتی رہے، بن گیا ہے وہ سرگ مختار یا شاہ امم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم سنہ، فیضان مخدوم اشرف، سبحان اللہ، آئیے کہیے آئیے ایک بار شاہ امم، ہے لب دم آپ کا بیمار یا شاہ امم، شاہ درود پاک پڑھنے صرف 3-4 شعر منقبت کے۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بور تو نہیں ہو رہے ہیں نا؟ آئیں جو بور ہو رہا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے برائے کرم، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ اب تقریر کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور تقریر بہت لمبی چوڑی نہیں ہوگی، کل ہو چکی، آج صرف فائنل ٹچ دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے منقبت کے اشعار بارگاہ مخدوم سمنہ میں جو میں نے عرض کیے تھے، پوری توجہ کے ساتھ دیکھیے۔ پکارو 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 شاہ سمنہ کو، پکارو پکارو شاہ سمنہ کو، پکارو مدد مل جائے گی، اے بے سہاروں پکارو، کہیے سب نے شاہ سمنہ کو، پکارو مدد مل جائے گی، مدد مل جائے گی، اے بے سہاروں پکارو، کہا جب المدد یا شاہ سمنہ، کہا جب تو بولے غم نہ کھاؤ، غم کے مارو پکارو شاہ سمنہ کو، پکارو مدد مل جائے۔ خدا کی قسم اگر چاہیے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا لو، پھر کہو یہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا لو، جو دل میں مراد ہے خدا کی قسم پوری ہو جائے گی۔ پکارو شاہ سمنہ کو، پکارو مدد مل جائے گی، مدد مل جائے۔ شعر دیکھیے گا، دل میں اتر جائے تو مزہ کے ساتھ دعا دیجئے گا کہ میری کشتی پہ اشرف کا کرم ہے، میری کشتی پہ اشرف کا کرم ہے، سمندر کی سنو مغرور دھارا، پکارو شاہ سمنہ کو، پکارو مدد
مدد مل جائے گی، مدد مل جائے گی، اے بے سہاروں پکارو۔ اور اس شعر پہ انشاءاللہ میں کہوں گا بھی نہیں کہ آپ سبحان اللہ کہیے، کیونکہ شعر ایسا ہے کہ زبان والے تو زبان والے، پتھر بھی سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خاص توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا کہ ابو بکر عمر عثمان و حیدر، ابو بکر عمر عثمان و حیدر، جسے اشرف ملے مل جائے چاروں۔ پکارو شاہ سنہ کو، پکارو مدد مل جائے گی، مدد مل جائے گی، اے بے سہاروں۔ اشعار تو بہت ہے، 23 شعر ہے، مگر آخری شعر سن لیجئے، انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پہ کلام سناؤں گا۔ آخری شعر کہ لٹا دو اپنے گھر والوں کا صدقہ، لٹا دو اپنے گھر والوں کا صدقہ، یہاں جھولی پسارے ہیں کو، پکارو مدد مل جائے۔ میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، ان کی طرف سے بھی ایک شعر کہتے ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھیے، ان کی آواز میں اپنی آواز میں ملا کے عرض کر رہا ہوں، خاص توجہ رہے۔ اس در کی کنیز کیا کہتی ہے دربار مخدوم سمنا کی؟ کہتی ہے کہ میں جوگن ہوں در شرف کی لوگوں، ارے بھیکارن ہو در شرف کی لوگوں، ارے میں داسی ہوں در شرف کی لوگوں، ارے میں اترن ہوں در شرف کی لوگوں، قیمت نہ بولو مالدارو، پکارو شاہ اشرف کو، پکارو مدد مل جائے۔ مقطع کا شعر ملاحظہ فرما لیں کہ انہی کے میں کا دیکھا رند ہے نور، انہی کے میں کا دیکھا رند ہے نور، اسے کچھ نہ پلاؤ آج یارو، پکارو شاہ سنہ کو، پکارو مدد مل جائے، مدد مل۔ درود پاک پڑھنے جھوم کے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، اسی کو مضبوطی سے تھامے۔ کل بات سرکار سرکارہ، پیر پیرا میر میرا، شاہ جیلا قندیل نورانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شاہباز لامکانی، عارف الاسرار والرموز والمعانی، جدنا عبد القادر جیلانی،
قدس سرہ السامانی رضی المولا عنہ وارضاہ عنا وعنی کی شان تک بات پوری ہو گئی تھی. اللہ کی رسی کو ہمیں مضبوطی سے تھامنے کا ایک میتھڈ بتاؤں گا. میں اس لیے سیدھے آ رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ کل لوہا گرم کر کے میں چھوڑ گیا تھا. آج صرف روٹی 2-3 سیکھوں گا اور چلا جاؤں گا. اس لیے پوری توجہ کے ساتھ. الحمدللہ عرس کی محفل ہے، ہر طرف قمقمے ہیں، سجاوٹ ہے، نظارے ہیں، رونق. آپ نے کبھی سوچا ہوگا، ضرور سوچا ہوگا کہ آخر یہ بجلی کہیں سے تو آئی ہوگی. آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ اور آپ کو تو اچھی طرح پتا ہوگا کیونکہ کوٹا ہی میں بہت بڑا NTPC لگا ہوا ہے. دریائے چمبل سے فیض لے رہا ہے اور ہر انسان کو فیض دے رہا ہے. NTPC میں بجلی بنتی ہے، تھرمل ہے، وہ پاور ہاؤس ہے، ودھت بھنڈار. ٹھیک ہے، بالکل کان لگا کے سننا، میں زیادہ دیر نہیں بولوں گا. بجلی وہاں سے چلی تار کے ذریعے کہاں کے اکٹھا کی گئی؟ کسی نیشنل گرڈ میں آئی جہاں سے 3-4 صوبوں میں بجلی جاتی ہے. وہاں سے پھر تار چلے اور کہاں پہنچی بجلی؟ آپ کے اسٹیٹ کا جو سب سے بڑا یونٹ ہے، چاہے وہ جے پور میں ہو، جودھ پور میں ہو، کوٹا میں ہو، ادے پور میں ہو، بیکانیر میں، کہیں تو ہوگا. وہاں سے تار چلے، کھچتے رہے تو بجلی کہاں پہنچی؟ آپ کے شہر کی سب سے بڑی یونٹ بوندی میں آ گئی. اور یہاں سے جب تار چلا تو چلتا چلتا آپ کے آلود میں بجلی آئی اور ٹرانسفارمر تک پہنچی. اور جب ٹرانسفارمر میں پہنچی تو اس کے ذریعے گھر گھر میں پہنچی. ایک صاحب سنی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے مگر سعودیہ گئے تھے کمانے. پیسہ تو کم کمایا، ہاں وہاں کا ریال کم، خیال زیادہ کما لیا. اور جب اندر آئے تو کہنے انڈیا پہنچے تو کہنے لگے غریب نواز کے ہاں مت جاؤ، غوث پاک کے ہاں مت جاؤ، مکر پور شریف مت جاؤ، کچھوچا شریف مت جاؤ، ماریرا شریف مت جاؤ، کلیر شریف مت جاؤ. یعنی جتنے شریف جگہ ہیں وہاں سے چڑ ہونے لگے. پتہ نہیں کتنا شریر آدمی تھا. ایک سنی غریب دیکھ رہا تھا، بیٹا وقت آنے دے میں تجھے بتاؤں. گھر بنایا، وہ دیکھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا گھر بناتا جا. بڑا پیسہ کما کے لایا تھا، سعودیہ کی زکوٰۃ صدقہ تو بہت ملتا ہے، پھوکٹ میں ملتا ہے. 2-3 مالے کی ایک بلڈنگ تیار کی اور جیسے ہی بجلی کے لیے پرارتھنا پتر لکھا کہ سوینے نویدن ہے کہ پرارتھی کے گھر میں بجلی کی ویوستھا کی جائے، اور یہ کیجئے وہ کی جائے. میں تو کبھی آج تک لکھا نہیں ہے لیکن کچھ ایسے ہی اسلوب ہوتا ہے. تب تک وہ سنی پہنچا. کہا کل اجتماع میں بہت چیخ کے چلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہر چیز ضروری، ہر چیز ڈائریکٹ، اللہ سے ڈائریکٹ، سب ڈائریکٹ. ابے یہ بجلی کیوں نہیں تھرمل سے ڈائریکٹ لے؟ تو دھیرے سے کہنے لگا سر جھکا کے، یہ دنیا کا نور ہے، یہاں وہ سسٹم نہیں چلے گا، یہاں انڈائریکٹ جانا پڑے گا. تب تک وہ سنی بولا بے وقوف، ابے دنیا کے نور کو واسطوں سے لے رہا اور اللہ کے نور تک ڈائریکٹ. یہ کون سی بات ہے؟ یا تو اپنا ریال چھوڑ دے یا اپنا خیال چھوڑ. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہ ایسا ہے کہ اگر تو عقیدے کا پکا ہے تو ڈائریکٹ بجلی وہاں سے لے جہاں بجلی بنتی. کچھ لوگ ٹانگ پھیلا کے بیٹھے ہوئے، مجھے معلوم ہے رات بوڑھی ہو چکی ہے، مگر ہم سبھی کے لیے نہیں، صرف نبی کے لیے بیٹھے. اور بیٹھے رہیں، ایٹھے نہ رہیں، کیونکہ ایٹھنے والوں سے تکلیف ہوتی ہے. اور قبرستانی ماحول بالکل نہ ہو، کیونکہ قبرستان یہ دنیا کا آخری ڈیسٹینیشن ہے. ایک حکیم صاحب قبرستان میں جاتے تھے تو چہرہ چھپا لیتے تھے. کسی نے پوچھا حکیم صاحب آپ چہرہ زندوں کے سامنے نہیں چھپاتے، مردوں کے سامنے چھپاتے ہیں؟ کہا ہاں اس لیے چھپاتے ہیں کیونکہ یہ مردے میری ہی دوا سے مرے. اب مسکرایا، لگتا ہے اب سمجھ میں آیا.
اللہ آپ کی مسکان کو آپ کے چہروں پہ سلامت رکھے۔ اگر سب کچھ ڈائریکٹ ہے تو پھر یہ بجلی بھی تھرمل سے ڈائریکٹ لے کے بتا۔ وہ بھی پیسے والا تھا، ریال بہت کمائے ہوئے تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کھیت بیچ دیا، کھلیان بیچ دیا، مکان بیچ دیا، دکان بیچ دیا، اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک سنا کہ سنتان بیچ دیا، اور ایک لمبی کیبل خریدی یہاں سے لے کے کوٹا تک، این ٹی پی سی تک۔ ہوا جیسے ہی این ٹی پی سی کا یونٹ آن کیا گیا، سنی کا گھر تو چمک گیا، اور اس کا گھر نہیں، پورا محلہ سوہا۔ کیوں؟ کیونکہ کھاتا تھا 2 روٹی، کھا لیا 24 روٹی۔ ارے 24 سمجھو یار، سمجھو گے تبھی تو ان کو آنے سے روکو گے۔ ماشاءاللہ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ ابھی تک ہم نے باندھ بنائے رکھا ہے، اور کیوں نہ بنائے، اس باندھ کا ایک پلر آج یہاں ہمارے ساتھ۔ انشاءاللہ میں آؤں گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ اس اور اس ضرورت کے لیے گئے تھے سب لوٹ آئے۔ اللہ آپ کے لوٹنے کو بھی شاد و آباد رکھے۔ ماشاءاللہ رنگ بالکل جمع ہے، اور یہ رنگ چڑھا رہنا چاہیے۔ کیا کیا؟ پورا گھر سوہا ہو گیا، یعنی جتنا کھا سکتا تھا اس سے زیادہ کھا لیا، ڈکار آنے کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ تو کیا سمجھے کہ دنیا کے مادی نور کو اگر تم ڈائریکٹ لے تو تیرا پورا محلہ جل جائے گا۔ گویا یہ کہا جا رہا کہ اے لوگوں، اللہ تک پہنچنا تو اللہ کی رسی کو پکڑ۔ اللہ تک پہنچنا ہے تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو پکڑ کر اللہ تک جا۔ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ نے اپنے محبوب کو، اپنے مصطفیٰ کو، اپنے پیارے کو نورانیت اور انوار و تجلیات کا بجلی بھنڈار بنا دیا۔ نبی کی شان دیکھ، وہ پاورفل ہیں، انہوں نے بھی 4 یونٹ بنا دی۔ یہ صدیقی یونٹ ہے، یہ فاروقی یونٹ ہے، یہ عثمانی یونٹ ہے، یہ عربی یونٹ ہے، وہاں سے 4 یونٹ اور چلی، یہ قادری یونٹ ہے، یہ نقشبندی یونٹ ہے، یہ سہروردی یونٹ ہے، یہ چشتی یونٹ ہے، 4 یونٹ اور چلی، یہ بدیعی مداری یونٹ ہے، یہ ابو العلائی یونٹ ہے، یہ فردوسی یونٹ ہے، یہ تیفوری یونٹ ہے، 4 یونٹ اور چلی، یہ اشرفی یونٹ ہے، یہ برکاتی یونٹ ہے، یہ وارسی یونٹ ہے، یہ فردوسی یونٹ ہے، وہاں سے 4 یونٹ اور چلی، یہ برکاتی یونٹ ہے، یہ رضوی یونٹ ہے، یہ نوری یونٹ ہے۔ یعنی تیرے شہر تک پہنچتے پہنچتے آواز آئی کہ اگر تو رسول کے جلوے تک، رسول کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا تو گھبرا مت، اجمیر میں عطائے رسول کے نام کی 1 یونٹ لگی ہے، کنیکٹ ہو جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، غوث سیدی و مرشدی محمد نورانی میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، کنیکٹ ہو جاؤ۔ ارے دامن خواجہ پکڑ، وہی تو حبل اللہ، وہی تو اللہ کی رسی ہے۔ ارے دیکھ خواجہ کے سفید گنبد، دیکھ تو محبت کی عینک لگا کے دیکھ۔ اللہ کی عزت کی قسم، تو کہے گا کہ روزہ تو خواجہ کا ہے مگر جلوہ آقا کا نظر آ رہا۔ سبحان اللہ، واہ۔ اور اگر وہاں تک بھی پہنچ نہیں ہے، ڈر لگتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، کہیں بجلی بہت پاورفل ہے تو گھبرا مت، گھبرا مت، اور بھی یونٹیں ہیں پکڑ۔ غریب نواز کے گلشن میں کئی یونٹ لگی ہے، یہ قطب الدین کی یونٹ ہے، پکڑ لے، یہ فرید الدین کی یونٹ ہے، پکڑ لے، یہ علاء الدین کی یونٹ ہے، پکڑ لے، یہ نظام الدین کی یونٹ ہے، پکڑ لے، یہ نصیر الدین کی یونٹ ہے، پکڑ لے، یہ سراج الدین کی یونٹ ہے، پکڑ لے، یہ علاء الحق کی یونٹ ہے، پکڑ لے، یہ مخدوم سمنانی کی یونٹ ہے، پکڑ لے۔ اور اگر تجھے یہ لگتا ہے کہ تو آلود کے باہر بھی جانا نہیں چاہتا تو دیکھتا کیا ہے، گردن گھما، تیرے پیچھے ہی ایک نورانیت کا ٹرانسفارمر چل رہا ہے، روشن ہے۔ روشن ہے،
خود چمک رہے ہیں تجھے بھی چمکا دیں۔ اور اگر تجھے یہ لگتا ہے کہ پھر بھی فلیکچویشن ہے، کبھی 240 واٹ، کبھی 190 اور کبھی بالکل 90، کبھی ایک دم کم کبھی ایک دم ہائی، فلیکچویشن ہے، کرنٹ برابر نہیں ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، تو گھبرا مت، اپنے پیر کے نام کا ایک اسٹیبلائزر گھر میں رکھ لے، اگر بجلی بڑھ گئی تو گھٹا دے گا، گھٹ گئی تو بڑھا دے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور فاضل بغداد، حضور شہزادہ غازی ملت، حضور اشرفی دلہا، سبحان اللہ۔ جب تک نبی کا قدم، ذرا دیکھیں اعتصام تک کی برکت، مضبوطی سے پکڑنے کی برکت، جب تک نبی کا قدم مکے میں نہ پڑا، مکے کا حال کتنا برا تھا کہنے لائق نہیں، ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو چبا رہی تھی، عورتوں کو ابھاگن، اگر میاں مر گئے اس کے روشن خیال کا حال کیا ہے؟ ایسے ایسے لوگ آئے ہیں تب جا کے بھارت میں یہ سوہارد اور محبت اور شانتی کا ماحول بنا۔ کسی نے دل بدل کے بدل دیا، کسی نے ایک نظر بھر کے دیکھا تو مقدر بدل۔ سبحان اللہ۔ انہی میں سے اپنے زمانے کی انتہائی عبقری شخصیت، قدوۃ الکبریٰ غوث العالم، محبوب یزدانی حضرت مخدوم میر کبیر وحد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی، گلشن چشت فیڈریشن کے زیر اہتمام جلسہ، اس لیے جی چاہ رہا ہے کہ ایک چشتی رنگ کی ایک بات کہتے ہیں۔ حضرت ملک محمد جائسی صاحب پدماوت، جو بچے یا بچیاں بی اے کی ہندی پڑھتی ہوں گی، یو پی، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش میں بھی سلیبس میں ہے، ان کو حضرت ملک محمد جائسی کے پدماوت کے شلوک پڑھائے جاتے ہیں۔ آپ سلسلے عالیہ اشرفیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے، اور حضرت شاہ سید مبارک بودلے اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے، اور انہوں نے اپنی پدماوت جب لکھی ہے تو مخدوم پاک کے نام سے لکھا، میر کبیر اشرف موہے، تو اس طرح سے لکھا۔ وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں، تصوف کی کتاب، اور خود اس بارے میں حضرت سیدنا کیا نام ہے عبد الرحمن چشتی نے میرۃ الاسرار میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، خزینۃ الاصفیہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، کیا کہ لکھتے ہیں کہ در جہاں، توجہ سنیے گا، توجہ، در جہاں دو ولی، کئے ولی؟ زور سے بولیے، بس 5 منٹ میں بات ختم کر، دو ولی، در جہاں دو ولی، بسبب ترک سلطنت برہمہ اولیاء فضیلت دانا۔ میں سارے ولیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ یہاں کی جا رہی ہے، یہاں ان ولیوں کی بات کی جا رہی ہے جو اولیاء صدیقین، اولیاء کے کئی طبقات ہیں، یہ اولیاء محبین ہیں، یہ اولیاء محبوبین ہیں، یہ اولیاء صالحین ہیں، یہ اولیاء صدیقین ہیں۔ سب سے آخری درجہ جو ہے وہ اولیاء صدیقین کا ہے، جو ولایت سے اوپر ہے، نبوت سے نیچے ہے۔ اولیاء صدیقین ایک ٹاپ رینک جس میں غوث پیدا ہوتے ہیں، قطب پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت ملک محمد جائسی لکھتے ہیں کہ لاکھوں اولیاء صدیقین میں صرف 2 ایسے ولی ہیں، 2 جنہوں نے گھر نہیں، دکان نہیں، مکان نہیں، کھیت نہیں، کھلیان نہیں، ارے محلے یا شہر کی نہیں، بلکہ ایک پورا کنگڈم، پورا راج پاٹ اسے لات مارا۔ 2، ایک سلطان ابراہیم بن ادہم، دوسرے سلطان سید اشرف جہانگیر۔ ارے چشتیوں، اپنی قسمت میں ناز کرو، دونوں بزرگ صرف سلسلہ چشتیہ میں، ایک غریب نواز کے پیروں میں، دوسرا غریب نواز کے مریدوں میں، اور میرا خواجہ 2 تاریخ السلطنت کے بیچ میں چمک رہا، 2 تاریخ السلطنت کے بیچ میں چمک رہا۔ کون مخدوم سنت جنہوں نے نرم نرم گدوں اور چمکیلے برتنوں اور بہترین محلات کو چھوڑ کر کے پنڈوا میں بنگال میں پہنچ کر اپنے مرشد کی کٹیا میں پتے کے اندر ابلا ہوا چاول 12 سال تک کھایا ہو؟ کون مخدوم سمنانی جن کی رگوں میں نبی کا خون، علی کا
پیدا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ مخدوم اشرف جہانگیر سنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ انہوں نے تقریباً 16-17 سال تک سفر پہ سفر آپ کے ساتھ سفر ہی کے دوران دریا کا سفر ہو رہا تھا، کشتی میں بیٹھے تھے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تھے، ان کے ساتھ حضرت سیدنا شیخ کبیر عباسی تھے، انہی کے ساتھ بغل میں حضرت بابا حسین بیٹھے ہوئے تھے، حضرت شمس الدین فریادرس تھے اور نظام الدین یمنی۔ لطائف اشرفیہ کا واقعہ سنو، سب بیٹھے ہوئے تھے۔ نظام یمنی نے ابھی اندر ہی اندر سوچنا شروع کیا کہ میرے یار کا ساتھ ہر جگہ مل گیا، جنگل میں گیا وہاں کوئی مرید مل گیا، برکستان میں جاؤ وہاں بھی مل جائے، یہاں تک کہ قبرستان پہنچو وہاں بھی مل جائے۔ کیا پانی میں بھی کوئی مخلوق ایسی ہے جو میرے یار کی یار ہے، جو میرے محبوب کا غلام ہو؟ کوئی سمندر کی لہروں میں بھی دکھے گا؟ کہا نہیں تھا، صرف دل میں خیال آیا تھا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن چشتی لکھتے ہیں، خود اس واقعے کو حضرت سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں بھی اشارہ کیا کہ شرق و غرب تو چھوڑیے، سمندر کی لہروں میں بھی آپ کے غلام ہوں۔ لکھتے ہیں کہ یہ بھی دل میں خیال آیا ہی تھا کہ ایک قوی ہے کہ ایک ایسا انسان زمین سے طلوع ہوا جس کی کمر تک جو ہے وہ انسان تھا اور اس کے نیچے مچھلی کی طرح طلوع، اور طلوع ہوتے ہوئے سر جھکا کے صرف اتنا کہتے ہیں وہ کہ تم میں اشرف کون؟ جو چاہوں گا، تم میں اشرف کون؟ مخدوم پاک آگے بیٹھے تھے، فرمایا کہو میں ہی اشرف ہوں، بولو کون ہو تم؟ کہا حضور میں آپ کے غلام کا غلام ہوں۔ کیا کہا؟ غلام نہیں، غلام کا غلام۔ اتنا کہنا تھا، تب تک مخدوم پاک نے فرمایا کیا تم میرے مرید و خلیفہ در البحر کے مرید ہو؟ کہا حضور ہم آپ کے غلام اور خلیفہ در البحر کے غلام ہیں، ان کے مرید ہیں، سمندر کے نیچے رہتے ہیں، ایک بہت بڑا شہر ہے سمندر، اس شہر کا نام مدینۃ الاشرف، اور آپ کا مرید جو ہے اس شہر کا حاکم ہے، ہم 5000 کی تعداد میں ان کے مرید ہیں۔ ہم بیٹھے نیچے تھے، پیر کا خطبہ چل رہا تھا، اچانک آپ کا گزر ہوا تو میرے مرشد نے کہا میرا یار گزر رہا ہے، انہیں عزت سے نیچے بلا لایا۔ چنانچہ میں آ گیا، یہ منظر دیکھ کر حضرت نظام یمنی رقص کرنے لگے، مستی میں سوچنے لگے کہ اب یہ سلسلہ مٹے گا کیسے؟ ارے اس کی جڑیں تو سمندر کی سطح نہیں، سمندر کی جڑوں تک ہے۔ تبھی تو ہر اشرفی ڈنکے کی چوٹ سینہ ٹھوک کے یہ کہتا کہ مٹانے والوں، ارے تمہارے اندر دم ہے تو آؤ ہم اشرفیوں کو مٹاؤ۔ تم کیا مٹاؤ گے؟ نہ تیرا باپ مٹا سکتا ہے، نہ دادا مٹا سکتا ہے، نہ تیرا خاندان مٹا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سلسلہ صرف زمین کی سطحوں پر نہیں بلکہ سمندر کی لہروں میں بھی ہے۔ تبھی تو کہنے والا قائل تھا کہ جب تک دریا میں پانی رہے گا تب تک سلسلہ مخدوم سمنانی رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار کلام، فیضان مخدوم اشرف۔ خوش نصیبو اپنی خوشبختی پہ ناز کرو، تم اہل نسبت قیامت کے بھیانک منظر کو دل میں رکھو۔ سورج سوا نیزے پر اس کی تپش، بس 2 منٹ اور صبر کر لو پھر میرے ساتھ سب لوگ چاہتے ہیں، اس کی تپش سے گنہگاروں کا سر کھول رہا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنیہ کا منظر ہے، نہ بھائی بھائی کو پہچان رہا ہے، نہ رشتہ دار کو، نہ ناتے دار کو۔ ایک پل ہے، کیا ہے؟ یہ مشکاہ شریف کی حدیث متفق علیہ، یعنی بخاری و مسلم میں بھی مروی ہے۔ پل ہے، اور وہ پل سے رات ہے جو تلوار سے زیادہ باریک ہے،
बारीक तेज और बाल से ज्यादा बारीक। जहन्नम के ऊपर वो पुल बना, सामने जन्नत का दरवाजा। हदीस में है कि कुछ गुजरने वाले तो मियाँ ऐसा गुजरेंगे जैसे आसमान पर बिजली कौंधती। तवज्जो चाहूंगा, क्या कौनती है? बिजली कौनती है। कुछ गुजरने वाले तो ऐसा गुजरेंगे जैसे तेज तूफान आ गया हो, एक ही पलक झपकते वहां। कुछ ऐसा गुजरेंगे जैसे अरबी घोड़ा टिक 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 करता हुआ जा रहा हो, पार कर लेंगे। और कुछ, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, कुछ ऐसा गुजरेंगे लड़खड़ाते खड़खड़ाते ठोकर खाते या ख्वाजा या गौस दम नगार कहते कहते पार कर लेंगे, कहते कहते पार कर लेंगे। और वो जो नबी को अपनी तरह समझते थे, मर के मिट्टी में मिलने वाला माज़अल्लाह कहते थे, एक नहीं तीन तीन खुदा के कायल थे, 33-33 करोड़ देवता को मानते थे। उनका हाथ पैर रखेंगे, 2 टुकड़े होंगे, कट के नीचे गिरेंगे और नीचे से जहन्नम चीख के कहेगी हल मिन मज़ीद, ए अल्लाह मैं भूखी हूं, कुछ और। अल्लाह अकबर, कितना भयंकर माहौल होगा। There are 2 kinds of disbelievers who gonna be entered into the Jahannam. 2 तरह के काफिर होंगे जो जहन्नम में जाएंगे। कल मैंने अर्ज किया था 2 तरह के। एक तो वो होंगे जो हमेशा जहन्नम में रहेंगे, खालिदीन फीहा अबदा, they will not come out from the Jahannam ever, never, कभी नहीं निकलेंगे। और दूसरे वो होंगे जो बदअमल थे, बदकिरदार थे, गुनाह करते थे, आंख से गुनाह, पैर से गुनाह, नाक से गुनाह, मुंह से गुनाह। वो जहन्नम में जाएंगे, जलेंगे, तड़पेंगे, रोएंगे, अपना जख्म खाएंगे, सब कुछ करेंगे, फिर उनका ईमान उन्हें जहन्नम से निकाल के जन्नत में पहुंचा देगा। नमाज नहीं पढ़ते थे, जहन्नम में गए, रोजा नहीं रखते थे, जहन्नम में गए, हज नहीं किया, जहन्नम में गए, ज़कात नहीं दिया, जहन्नम में गए, चोरी नहीं किया, जहन्नम में गए, ज़िना किया, जहन्नम में गए, बदकारी किया, जहन्नम में गए, उल्टी सीधी हरकत